بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 49، انسانی کمال کے دو اصول۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس سے قلب اندھا ہو جاتا ہے۔ گناہ اگر قلب کو بالکل اندھا نہیں کرتا تو بصیرت قلبی کو کمزور ضرور کر دیتا ہے۔ قلب اندھا اور کمزور ہو تو ہدایت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ ایسا شخص اپنی ذات پر حق کا نفاذ نہیں کر سکتا اور کسی دوسرے پر نفاذ حق کی قوت بالکل کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ قوت بصیرت کمزور ہو جاتی ہے۔ انسانی کمال کا مدار دو بنیادی امور پر ہے۔ اول، حق و باطل کی معرفت۔ دوم، باطل کے مقابلے میں حق کے اختیار کرنے کی قوت۔ دنیا و آخرت میں مخلوق کی منزلوں میں فرق و تفاوت اسی قدر ہوتا ہے جس قدر ان میں دو امور میں تفاوت ہوتا ہے۔ انہی دو امور کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولُو الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، صاد 45۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کو یاد کرو، وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ الایدی، قوت سے مراد یہی تنفیذ حق کی قوت ہے، اور الابصار سے دینی بصیرت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی مدح و توصیف ادراک حق اور تنفیذ حق کے کمال کی وجہ سے کی ہے۔ ان دو امور کے لحاظ سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ انبیاء کرام ان میں سے اعلیٰ ترین اور اشرف ترین قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان لوگوں کے بالکل برعکس اور ان کی ضد ہیں۔ انہیں نہ دین کی بصیرت حاصل ہوتی ہے، نہ تنفیذ حق کی قوت ہی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں زیادہ تر مخلوق اسی قسم کی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھنے سے آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے، روح کو بخار اور قلب کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ بستیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، بازاروں میں نرخ بڑھا دیتے ہیں، ان کی صحبت سے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو رشد و ہدایت کی بصیرت و معرفت تو رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کمزور واقع ہوتے ہیں کہ تنفیذ حق اور دعوت الی الحق کی قوت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ ضعیف قسم کے مومن ہوتے ہیں، اور قوی مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف سے زیادہ بہتر اور اسے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو قوی، صاحب قوت، صاحب عزیمت و ہمت تو ہیں، لیکن دینی بصیرت میں کمزور ہوتے ہیں۔ ان میں اس کی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ پہچان سکیں کہ اولیاء الرحمن کون ہیں اور اولیاء الشیطان کون، بلکہ ہر کالی چیز ان کے نزدیک کھجور ہوتی ہے اور ہر سفید چیز چربی۔ یہ لوگ ورم کو چربی کا اضافہ خیال کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی نفع بخش دوا پیش کی جاتی ہے تو اسے زہر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں امامت فی الدین کی صلاحیت قطعاً نہیں ہوتی۔ واقعہ یہ ہے کہ سوائے پہلی قسم کے لوگوں کے کسی میں بھی امانت فی الدین کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، السجدہ 42۔ اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، جب کہ وہ ایذاؤں پر صبر کرتے رہے اور ہماری آیتوں کا یقین بھی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ ان حضرات نے صبر و یقین کے ذریعے امامت فی الدین کا درجہ حاصل کیا، اور خاسرین کی جماعت سے صرف انہی حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمانے کی قسم کھاتا ہے جس میں خاسرین اپنے خسران اور گھاٹے کی کوششیں کرتے ہیں، اور رابحین اپنے ربح اور منافع کی تحصیل کی کوشش کرتے ہیں،
اور قسم کے بعد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے سوا تمام لوگ خسران اور گھاٹے میں ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ العصر 1-3۔ قسم ہے زمانے کی، آدمی گھاٹے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی ہدایت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی ہدایت کرتے رہے، وہ البتہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ صرف ایمان و مغفرت اور صبر علی الحق پر اکتفا نہیں فرماتا، بلکہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت اور تلقین کریں، ایک دوسرے کی ہدایت اور رہنمائی کرتے رہیں اور ان کو حق و صبر پر آمادہ کریں۔ جب ایسے لوگوں کے سوا تمام خسران اور گھاٹے میں ہیں تو معلوم ہوا کہ معاصی اور گناہ بصیرت قلب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ گناہ کرنے والے ادراک حق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، ان کی تمام قوتیں، عزیمتیں، ہمتیں پست اور کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ حق کے لیے صبر و ثبات کی طاقت ہی اپنے اندر نہیں رکھتے، بلکہ معاصی کا حملہ اور وار قلوب پر ہر وقت جاری رہتا ہے تاکہ اس کی قوت بالکل دوسری راہ اختیار کر لیتی ہے، اور جس طرح اس کے اعمال و افعال کی راہ دوسری سمت ہو جاتی ہے، اس کی راہ بھی غلط اور کج ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ باطل کو حق سمجھتا ہے اور حق کو باطل، معروف کو منکر سمجھنے لگتا ہے اور منکر کو معروف، اور جب وہ غلط راہ پر بلا کسی رکاوٹ کے چل کھڑا ہو تو وہ سفر الی اللہ، سفر الی الدار الآخرت سے بالکل بھٹک جاتا ہے اور صرف باطل پرست ردی الاخلاق اور ردی الاعمال لوگوں کے مستقر کی طرف سر پیٹ کر دوڑا چلا جاتا ہے، جو صرف دنیا کی زندگی پر قناعت کیے ہوئے ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات سے بالکل غافل، بے خبر اور لقائے الہی سے بالکل محروم ہو چکے ہیں۔ گناہوں کی سزا اور کچھ نہ ہو بلکہ صرف اتنی ہی ہو تو کافی و وافی ہے۔ اتنی ہی عقوبت کا تصور دعوت دیتا ہے کہ انسان معاصی اور گناہوں سے پوری طرح اجتناب کرے اور اللہ کی نافرمانی قطعاً ترک کر دے۔ واللہ المستعان۔ طاعت و عبادت قلب کو روشن کرتی ہے، قلب کو جلا دیتی ہے، قلب کو سیکل کر کے منور و چمکدار، قوی اور مضبوط کرتی ہے۔ طاعت و عبادت کی کثرت سے قلب صاف و شفاف، نورانی، چمکدار اور آئینے کی طرح عکس ریز ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات عجیب و غریب ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اس قسم کے قلب والے آدمی کے پاس اگر کبھی شیطان پہنچ جائے تو اس کا نور اور اس کے قلب کی روشنی کا پرتو شیطان پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے جس طرح آسمان کے فرشتوں کی باتیں چرانے والے شیاطین پر شہاب ثاقب ٹوٹنے سے ہوتا ہے۔ اس قسم کے قلوب سے شیاطین اس قدر ڈر جاتے ہیں جس قدر بھیڑیا شہر سے ڈرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بسا اوقات روشن قلب انسان شیاطین کو پچھاڑ دیتا ہے، دوسرے شیاطین ہمدردی کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس کی وجہ دریافت کرتے ہیں کہ کیا ہوا۔ جواب ملتا ہے کہ کسی انسان نے اسے پچھاڑ دیا، اسے کسی انسان کی نظر لگ گئی۔ فَيَا نَظَرَةٌ مِّن قَلْبٍ حُرٍّ مُّنَوِّرٍ يَكَادُ لَهَا الشَّيْطَانُ بِالنُّورِ يَحْرِقُ۔ کیا کہنا ہے نورانی قلب کی نظر و نگاہ کا کہ اس کے نور سے شیطان بھی جلنے لگتا ہے۔ کیا یہ روشن نورانی قلب اور تاریک و سیاہ قلب برابر ہو سکتے ہیں جس کی امیدیں تاریک اور خواہشات خبیثہ بے شمار ہوں اور جس کو شیطان اپنا ٹھکانہ بنا چکا ہو اور ہر صبح اٹھتے ہی اسے یہ مبارکباد پیش کرتا ہے کہ اے خانہ خراب جس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب گئیں، میری جان تجھ پہ فدا، انا قرینک فی الدنیا وفی الحشر بعدہا فانت قرین لی بکل مکان۔ میں دنیا اور اس کے بعد حشر میں بھی تیرا ساتھی ہوں اور تو ہر جگہ میرا ساتھی۔ فَإِن كُنْتَ فِي دَارِ الشِّقَاءِ فَأَنَّنِي وَأَنْتَ جَمِيعًا فِي شِقَاءٍ وَهَوَانٍ۔ اگر تو شقاوت اور بدبختی کے گھر میں جائے تو میں اور تو دونوں شقاوت اور رسوائی کے شریک حال ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْشِ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْضَ الْمُشْرِكَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ زخرف 36 تا 39۔ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کر دیا کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور باوجود یہ کہ شیاطین گناہ گاروں کو راہ سے بھٹکا دیتے ہیں، تاہم گناہ گار اپنے تئیں خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں، یہاں تک کہ جب گناہ گار ہمارے حضور میں حاضر ہوگا تو شیطان کو دیکھ کے کہے گا، اے کاش مجھ میں اور تجھ میں پورب اور پچھم کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے اور کچھ فاصلہ نہیں تمہیں آج کے دن، چونکہ تم نے ساتھ ہی نافرمانی کی ہے، اس لیے عذاب میں بھی تم دونوں ایک دوسرے کے شریک حال ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ رحمان کے ذکر یعنی قرآن حکیم کو جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، جس نے بھلا دیا اور اعراض کیا، اس کے پڑھنے سے آنکھیں بند کر لیں، اس کے فہم و بصیرت اور اس پر غور و تدبر کرنے سے اور اس سے مراد الہی کے سمجھنے سے آنکھیں پھیر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتا ہے کہ اس پر اس کے شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ اس کا ایسا رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے کہ نہ ہزر میں اس کا ہاتھ چھوڑتا ہے اور نہ سفر میں، گھر میں نہ باہر، یہی اس کا مولا، دوست، رفیق، ساتھی اور کنبہ دار بن جاتا ہے۔ رَدِیعَ لَبَّانًا ثَدِیَ ام تقاسما بِأَسْحَمَ دَاجَ عِوَجْ لا يتفرق۔ ایک ہی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے والے مستقبل میں بھی کبھی متفرق نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ جو راہ میری اور میری جنت کی طرف جاتی ہے، شیطان اپنے رفیق کو اس سے بھٹکا دیتا ہے اور دور پھینک دیتا ہے، اس پر بھی یہ گمراہ اپنے کو رشد و ہدایت کا علمبردار سمجھتا ہے، تاکہ جب یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن پروردگار عالم کے حضور میں حاضر ہوں گے تو یہ اپنے شیطان کو دیکھ کر کہے گا، یا لیت بینی و بینک بعض المشرکین۔ زخرف 48۔ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی۔ ارے او شیطان، تو نے دنیا میں بھی میرا ساتھ نہ چھوڑا اور مجھے راہ حق سے بھٹکا دیا، ہدایت و رشد سے دور کر دیا، تاکہ مجھے ہلاک کر دیا، اور آج بھی تو میرا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ کوئی مصیبت زدہ کسی دوسرے کو اپنی جیسی مصیبت میں پھنسا دیکھتا ہے تو ایک ٹونا اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ بھی اسی بلا میں مبتلا ہے جس میں میں مبتلا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ خبر دیتا ہے کہ یہاں اسے اس قسم کی تسلی بھی میسر نہیں ہوگی۔ ایک ساتھی اپنے ساتھی کو اپنی مصیبت میں شریک پاتا ہے تو اسے ایک گنا راحت، فرحت اور تسلی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سخر کی موت پر کہا، وَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي لَا إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي۔ اگر میرے ارد گرد میرے بھائیوں پر رونے والوں کی کثرت نہ ہوتی تو میں اپنی جان کو ہلاک کر لیتی۔ وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أَعَزَّ النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّعْصِي۔ اور گو وہ لوگ میرے بھائی جیسے لوگوں پر نہیں روتے، لیکن پھر بھی نفس کو کچھ نہ کچھ تسلی ضرور ہو جاتی ہے۔ الا یا سخر لا انساک حتی افارق عیشتی و رود و رمسی۔ اے سخر، میں تمہیں اس وقت تک نہیں بھولوں گی جب تک کہ میں زندہ ہوں اور میری لاش قبر میں نہ جائے۔ ذیل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ اہل دوزخ کو اس قسم کی تسلی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ زخرف 39۔ اور کچھ فائدہ نہیں تمہیں آج کے دن جب تم ظالم ٹھہرے، بے شک تم عذاب میں شامل ہو۔ فصل 50۔ قلب انسانی، حزب اللہ اور حزب الشیطان کی اماج گاہ۔ معاصی کی ایک ہی سزا یہ بھی ہے کہ انسان خود اپنے دشمن شیطان کو اپنے خلاف اسلحہ مہیا کر دیتا ہے، جس کے ذریعے سے شیطان اس پر ظفر یاب ہوتا ہے۔ گناہ شیطان کا لشکر ہے، وہ اس کے ذریعے انسان کے خلاف لڑتا ہے اور اس پر غالب آتا ہے۔
اس کی صورت یہ ہے کہ انسان کا کچھ ایسے دشمن سے پالا پڑا ہے جو چشم زدن میں کے لیے بھی اس سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ سوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جاگتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان سو جاتا ہے لیکن شیطان نہیں سوتا۔ انسان غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے مگر شیطان غافل و بے خبر نہیں ہوتا۔ انسان شیطان کے کنبے کو نہیں دیکھتا، البتہ شیطان اسے اور اس کے سارے کنبے کو دیکھتا اور اس کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ ہر حالت میں وہ اپنی عداوت کا کام کرتا رہتا ہے۔ مکر، فریب، دھوکہ بازی اور دھوکہ دہی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا۔ جہاں کہیں شیطان اسے لے جانا چاہتا ہے گھسیٹ لے جاتا ہے، مقررہ جگہ پر پہنچا ہی دیتا ہے، اور انسان پر غلبہ پانے کے لیے وہ اپنے ابنائے جنس یعنی شیاطین انس و جن کی پوری مدد حاصل کر لیتا ہے۔ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے غوائل و ضلالت کے پھندے ہر جانب ڈال رکھے ہیں۔ وہ اور اس کے ساتھی نہایت ترکیب اور شرک باللہ کی نشر و اشاعت کرتے رہتے ہیں۔ ہر جگہ، ہر گلی کوچے میں دامے تزویر بچھائے بیٹھے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا شیطان اپنے اعوان و انصار اور دیگر شیاطین کو ہر طرح ورغلاتا ہے کہ دیکھنا یہ انسان تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ازلی دشمن ہے، کسی طرح بھی یہ تمہارے داؤ سے بچنے نہ پائے، کسی طرح بھی ایسا نہ ہونے پائے کہ یہ تو جنت میں جائے اور تم دوزخ کا ایندھن بنو، رحمت اس کے حصے میں جائے اور تمہارے حصے میں لعنت ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے اور تم نے اس کی وجہ سے کیسی کیسی ذلتیں برداشت کی ہیں۔ ہمارے لیے لعنت، پھٹکار اور رحمت خداوندی سے دوری کا اصل سبب یہی انسان ہے۔ پوری کوشش کرو تاکہ اس مصیبت و ابتلا میں انسان بھی تمہارا شریک اور ساجھی بن کر رہے۔ انسانوں کے نیک اور صالح بندوں نے جنت میں ہمیں اپنا شریک اور ساجھی نہیں رہنے دیا، تو تم بھی اسے جنت میں چین سے کیوں رہنے دو، جہنم کا ساتھی بنا چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ آدم اور اولاد آدم اس سخت ترین دشمن سے دوچار ہے اور شیطان اس پر پوری طرح مسلط ہے۔ اس نے انسان کی امداد و اعانت فرمائی اور بڑی بڑی فوجیں اس کے زیر کمان کر دیں تاکہ وہ اپنے اس ازلی دشمن کا پوری قوت سے مقابلہ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ انسان کے دشمن شیطان کی بھی بڑے بڑے لشکر دے کر مدد کی تاکہ وہ اولاد آدم کے ساتھ پورا مقابلہ کرے اور اس دنیا کو جو آخرت کے مقابلے میں ایک سانس اور ایک لمحے کی سی حیثیت رکھتی ہے، جہاد کا میدان قرار دیا تاکہ اولاد آدم زندگی بھر اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرتی رہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ توبہ 111۔ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا۔ یہ لوگ جان و مال کی پرواہ نہ کر کے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو دشمن کو مارتے ہیں اور خود مارے جاتے ہیں۔ اور پھر اس نے یہ بھی خبر پہنچا دی کہ جنت کا وعدہ بالکل پختہ وعدہ ہے، کبھی اس کے خلاف نہ ہوگا۔ اپنی بڑی بڑی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن حکیم میں اس وعدے کو پوری پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دہرایا اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ وعدہ کا ایفا کرنے والا اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اس سودے کی قدر کریں انہیں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اب یہ بندوں کا فرض ہے کہ وہ سوچیں اور غور کریں کہ سودا کون کر رہا ہے، خریدار کون ہے اور اس بیش بہا سامان کی قیمت کیا مل رہی ہے۔ ان تمام باغوں پر غور کرے کہ اس سے بڑھ کر کون سی فلاح میسر آ سکتی ہے اور اس سے زیادہ سود مند کون سی تجارت مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے وثوق کے ساتھ مومن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ سورہ صف 10-13۔ اے ایمان والوں، میں تمہیں ایسی سوداگری بتاؤں جو تمہیں عذاب دردناک سے بچا لے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ،
اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانیں لڑا دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ تمہیں سمجھ ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں بہشت کے باغوں میں لے جا کر داخل کرے گا، جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور نعمتیں بھی ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اللہ کی جانب سے تمہیں مدد ملے گی اور تم عنقریب ملک فتح کرو گے۔ مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مخصوص عنایت ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں پر شیطان کو مسلط ہونے نہیں دیتا۔ مومن بندہ ساری مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب ترین عمل یعنی جہاد اس پر لازم کر دیا۔ اس محبوب ترین عمل کا انجام دینے والا ساری مخلوق سے زیادہ بلند مرتبہ اور عرفہ و اعلیٰ شان کا مالک گردانا گیا۔ جہاد تقرب الہی کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس لیے جہاد و جنگ کا مقصد اس نے انسان کو دے دیا اور اس کا مقدس علم اس نے اسی کے ہاتھ میں دے دیا، جو ساری مخلوق میں مخصوص اور ممتاز درجے کا حامل ہے، اور وہ انسان کا قلب ہے۔ قلب ہی معرفت الہی، محبت خداوندی، عبودیت و اخلاص، توکل و انابت کا محل اور مقام ہے۔ اس نے اسی کے ہاتھ میں اس جنگ کی باغ ڈور دے دی اور قیادت سپرد کی۔ فرشتوں کا لشکر اس کے ساتھ کر دیا کہ کسی حال میں بھی وہ مومن بندے سے علیحدہ نہ ہو۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ الرعد 11۔ اس کے آگے اور اس کے پیچھے باری باری سے موکل لگے رہتے ہیں جو بأمر الہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی ایک کے پیچھے ایک لشکر کے فوجی دستے چلتے آتے ہیں۔ ایک لشکر آیا، یہ گیا تو دوسرا آیا، وہ گیا تو اس کی جگہ تیسرا آیا۔ ایک طرف لشکروں کا عروج ہو رہا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ میدان جہاد میں اسے ثابت قدمی کی برکتیں عطا فرماتا ہے، خیر و فلاح کی بشارتیں بھیجتا ہے اور انعامات و کرامات کے بڑے بڑے وعدے فرماتا ہے اور صبر و ثبات کی تاکید کرتا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کہتے ہیں کہ گھڑی بھر صبر کر لو اور ابدی و دائمی استراحت اور انعامات لم یزلی کے مالک بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی امداد کے لیے ایک اور لشکر بھیج دیا، وہی یعنی کلام کا لشکر، اور اپنا رسول بھیجا۔ اس رسول پر اپنی کتاب بھیجی۔ ایک طاقت کے بعد دوسری طاقت، ایک مدد کے بعد دوسری مدد، ایک اعانت کے بعد دوسری اعانت کا سلسلہ اس نے جاری رکھا۔ ان اعانتوں کے بعد یہ انعام کیا کہ عقل کو اس کا وزیر و مدبر، معرفت حق کے لیے اس کا مشیر اور ناصح مقرر کر دیا۔ ایمان دیا کہ ثابت قدم رہ کر عملی اقدام کرے اور ہمیشہ اس کا مؤید و ناصر بنا رہے۔ یقین عطا فرمایا تاکہ حقیقت کے امر پوری طرح اس پر واضح ہو جائے کہ دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرنے پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان پر ایسا یقین رکھے گویا موعودہ چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ عقل بندے کی عسکری تنظیم کی قائد ہے اور معرفت امور جنگ، اسباب حرب اور مواقع جنگ کی ناظم، اور ایمان ثابت قدمی کے شعبے کا محافظ کہ ہمہ وقت اس میں صبر و ثبات کی روح پھونکتا رہتا ہے۔ یقین جذبات جہاد کو افروختہ اور بیدار کرنے والا واز ہے تاکہ وہ پوری قوت سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری ظاہری باطنی امداد سے بھی اسے نوازا تاکہ پوری استعداد و قابلیت سے جہاد کا فرض انجام دے۔ آنکھ کو قدمت الجیش گردانا، کانوں کو خبر رساں دستہ قرار دیا اور زبان کو اس دستے کا ترجمان اور ہاتھوں اور پاؤں کو ایوان و انصار گردانا، پھر فرشتوں اور حاملین عرش کو ان کی پشت پر کھڑا کر دیا، اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے رہیں کہ گناہوں اور لغزشوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور اسے جنت کا حقدار گردانے۔ اور پھر حقیقی مدافعت و دفاع کا کام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھا۔ فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ھم المفلحون۔ مجادلہ 22۔ یہ خدائی گروہ ہے، سنو جی، خدائی گروہ ہی آخر کار فلاح پائے گا، اور اسی گروہ کو حزب اللہ کہا جاتا ہے جو ہمیشہ غالب و منصور رہتا ہے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔
صافات 173، اور بے شک ہمارا لشکر ضرور غالب آ کر رہے گا۔ اور پھر اللہ نے اپنے بندوں کو جہاد کی کیفیت اور طریقہ سکھلایا کہ کسی طرح بندے جہاد کریں، اور 4 ہی کلمات میں کیفیت جہاد کو واضح کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آل عمران 200۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پیش آئیں برداشت کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تعلیم دو، آپس میں مل جل کر رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم مراد کو پہنچو۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کے بغیر جہاد انجام ہی نہیں پا سکتا۔ صبر دشمن کے مقابلے میں ثبات اور استقلال سے حاصل ہوتا ہے۔ دشمن سے مقابلہ کرنے کی صورت یہی ہے کہ پوری ہمت و صبر سے اس کی مقاومت اور مقابلہ کیا جائے اور ہر ممکن طریقے سے اسے پست کر دیا جائے۔ جب صبر و ثبات کے ذریعے دشمن کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر ایک دوسری چیز کی ضرورت رہتی ہے، وہ یہ کہ آئندہ کے لیے دشمن سے اپنا تحفظ کر لیا جائے۔ چنانچہ سرحدوں کا تحفظ لازمی چیز ہے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ قلب کے مورچوں اور ناکوں کی پوری نگرانی کی جائے تاکہ دشمن ان مورچوں کے ذریعے اندر گھس نہ آئے۔ آنکھ، کان، زبان، شکم، ہاتھ، پاؤں، یہ تمام ناکیں ہیں، ان کی پوری حفاظت کی جائے۔ دشمن ان ناکوں کی طاق میں لگا رہتا ہے اور پوری ہوشیاری سے حالات کا تجسس کرتا رہتا ہے، نہایت خاموشی سے اندر گھس آتا ہے اور جو کچھ شہروں اور آبادیوں میں پاتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ان مورچوں اور ناکوں کی حفاظت اور عسکری نگرانی کی صورت یہ ہے کہ مورچوں اور ناکوں کا کامل ہوشیاری سے التزام کیا جائے اور کسی طرح انہیں خالی نہ چھوڑا جائے۔ دشمن ان ناکوں کے قریب بھی نہ پہنچنے پائے۔ ناکوں سے ذرا بھی غفلت برتی جائے گی، دشمن اندر گھس پڑے گا۔ غور کیجئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، انبیاء کرام علیہم السلام اور مرسلین اعظام کے بعد سب سے اعلیٰ و افضل مرتبے کے حامل تھے، اور شیطان رجیم سے بالکل محفوظ، جن کی حفاظت و حراست اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کر رہا تھا۔ لیکن جنگ احد کے موقع پر اس مورچے اور ناکے سے غفلت برتی گئی جس کی حفاظت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور تاکید فرمائی تھی کہ کسی حال میں بھی اس مورچے سے نہ ہٹنا۔ اس کا انجام یہ نکلا کہ دشمن وہاں سے گھس آیا اور جو کچھ ہونا تھا ہوا۔ اوپر کی ان 3 چیزوں کی اصل اور اساس تقویٰ ہے۔ دشمن کے مقابلے میں صبر و ثبات اور مورچوں کا تحفظ اسی وقت ممکن ہے جب تقویٰ موجود ہو۔ اب ہر 2 متقابل لشکروں کے تصادم پر غور کیجیے کہ دشمن کس طرح غالب آتا ہے۔ کفر اور الحاد کا بادشاہ اپنا لاؤ لشکر لے کر حملے کی تیاریاں کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا قلب ابھی کرسی مملکت پر ایک محفوظ قلعے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ایوان و انصار پوری طرح اس کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اس کا لشکر پوری دیانتداری کے ساتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کے دشمنوں سے نہایت فراخ حوصلگی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اس کی عزت و حرمت اور دشمنوں کی مدافعت میں پوری سرگرمی دکھا رہا ہے۔ اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب تک قلب کے امراء و رؤساء، لشکر اور لشکر کے سرداروں کو فریب اور دھوکہ نہیں دیا جائے گا، اس کا مقابلہ ناممکن ہے۔ وہ دریافت کرتا ہے کہ قلب کے خواص اور لشکر کے خصوصی سردار اور اس کے مقرب بارگاہ کون کون ہیں۔ اسے جواب ملتا ہے کہ نفس اس کا خاص الخاص معتمد علیہ ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ اپنے اعوان و انصار کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نفس کو تم اپنے قابو میں لاؤ، مختلف قسم کی خواہشات لے کر اس کے پاس پہنچو اور اس کی محبت کے مواقع تلاش کرو۔ اسے جو چیزیں محبوب ہیں ان کی جستجو کرو اور اس سے بڑے بڑے وعدے کرو، اسے بڑی بڑی امیدیں دلاؤ۔ اس کے محبوب کو صورت مختلف انداز میں اس پر منکشف کرو، اس کی بیداری کے وقت بھی اور سو جائے تو بھی اس وقت بھی۔ جب نفس کو وعدوں پر پورا اطمینان ہو جائے تو پھر اس کے سامنے شہوات و خواہشات کی رسیاں اور کانٹے پھینکو۔ جب وہ پھنس جائے اور کانٹے کو پکڑ لے تو رسی اور ڈور کھینچو۔ جب نفس تمہارے فریب میں آ جائے تو پھر آنکھیں، کان، زبان، منہ، ہاتھ، پاؤں کے مورچوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کرو۔ بہت جلد یہ مورچے تمہارے قبضے میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد
پوری قوت سے تم ان مورچوں پر اپنی طاقت جما لو اور پھر مورچوں کی راہ سے قلب تک پہنچ جاؤ۔ جب قلب تک پہنچ گئے تو سمجھ لینا کہ تم نے اسے مار لیا۔ تم اسے اپنا اسیر بنا لو یا پھر وہ تمہارے وار جھیل جھیل کر زخمی اور نیم جان ہو کر رہ جائے۔ ان مورچوں کو تم کسی حال میں بھی نہ چھوڑنا۔ دشمن کی فوج یا اس کے کسی فوجی دستے کو ان مورچوں تک نہ پہنچنے دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قلب تک پہنچ جائیں اور قلب پھر ان مورچوں کے ذریعے تمہیں پیچھے دھکیل دے، مورچوں سے بے دخل کر دے۔ پھر تم ظفر یاب ہو جاؤ تو دشمن کی فوجوں اور فوجی دستوں کو توڑ دو، کمزور کر دو اور ان کی ہمتیں پست کر دو، تاکہ یہ یہاں سے اپنے فرمانروا یعنی قلب تک پہنچ نہ سکیں۔ اگر پہنچے تو بے حیثیت ہو کر پہنچیں۔ ان مورچوں پر غلبہ پالو تو آنکھ کا مورچہ تاکو اور اس پر قبضہ جما لو۔ نگاہ کو تم غور و فکر کا موقع نہ دو، بلکہ اسے لہو لعب، تفریح، ظاہری خوبصورتی اور نمائش مظاہرہ اور کھیل کود میں لگا دو، اور اگر کبھی عبرت و تدبر کی جھلک اس تک پہنچ جائے تو فوراً اسے غفلت، ظاہر پرستی اور شہوات کے جھمیلوں میں پھنسا دو، کیونکہ یہ چیزیں قلب کے قریب ہوتی ہیں۔ اس کا نفس ان چیزوں سے زیادہ وابستہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بظاہر اسے زیادہ گراں بھی نہیں گزرتیں۔ دیکھو، نگاہ کا مورچہ پوری طرح سنبھال لینا، تمہاری تمام آرزوئیں اس سے پوری ہو جائیں گی۔ میں نے نگاہ ہی کے ذریعے اولاد آدم کو ہمیشہ خراب و تباہ کیا ہے۔ نگاہ ہی کے ذریعے اس کے قلب میں شہوت کے بیج ڈالتا ہوں اور پھر تمناؤں اور آرزوؤں کا پانی دیتا ہوں اور طرح طرح کے وعدے کرتا ہوں اور طرح طرح کی تمناؤں کے میدان اس کے سامنے دھر دیتا ہوں، تاکہ اس میں عزم اور ارادے پیدا کر دیتا ہوں۔ پھر شہوات کی لگام چڑھا کر اسے عصمت کے تخت سے نیچے گرا دیتا ہوں۔ دیکھو، اس مورچے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تا امکان اس مورچے کو دشمن کے حق میں تباہ و برباد کر دو، اس کی اہمیت اس کے دل سے نکال دو۔ اسے یہ کہو کہ اے نظر و نگاہ، تو یہ حسین و جمیل صورتیں دیکھ، یہ تو اپنے خالق اور رازق کی یاد تازہ کر دیتی ہیں۔ ان سے تو اللہ اور اللہ کی صفات پر غور و تدبر کرنے کی راہیں کھلتی ہیں۔ اللہ نے یہ صورتیں ہی اس لیے بنائی ہیں کہ انہیں ہم دیکھیں، اس لیے تو نہیں بنائی کہ یہ ہم سے چھپائی جائیں۔ اگر کسی اجڑ بے وقوف سے پالا پڑ جائے تو اسے اس طرح فریب دو کہ ارے یہ صورتیں تو حق تعالیٰ کے مظاہر ہیں، اس کا جمال انہی مظاہر میں نمایاں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے خالق و مخلوق کے اتحاد و وحدت کی دعوت دو۔ اگر اتحاد و وحدت کی دعوت میں تمہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکے تو اسے حلول عام اور حلول خاص کی وادیوں میں بھٹکا دو اور پوری کوشش کرو۔ کم از کم اس منزل تک تو تم اسے ضرور پہنچا دو، اس سے وہ کم از کم نصارہ کا بھائی تو ضرور ہو جائے گا۔ جب وہ اس منزل تک پہنچ جائے تو پھر تم اس سے عفت و عصمت، اجتناب معاصی، عبادت، زہد فی الدنیا کی تلقین کرو اور جاہلوں کو ان کے پھندوں میں پھنسا دو۔ جاہل لوگ اس کا شکار بن جائیں گے تو پھر یہ تو میرا مقرب خلیفہ اور میری فوج کا سردار بن جائے گا۔ میں خود بھی اس کے لشکر کا ایک سپاہی بن جاؤں گا اور اس کے معاونین میں شریک ہو جاؤں گا۔